السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی روح پرور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تسی تشریف فرماؤ۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ ندیم ظہیر صاحب حفظہ اللہ بڑا ہی خوبصورت خطاب فرما چکے، اور میرے برادر حضرت مولانا عمر صدیق صاحب دفتر اندر تشریف فرمان ہے۔ میرے تو متصل بعد انشاءاللہ انہوں دا بھی خطاب شروع ہو جائے گا۔ دعا تو میں انشاءاللہ اپنی بات دا آغاز کرنا، چونکہ رسول رحمت علیہ السلام دے ارشادات تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کرتے۔ ویسے بھی انہاں پروگراماں چ دعا دا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بڑے بڑے نیکوکار اہل توحید اہل تقوی ان مجالس اندر تشریف لے آندے نے۔ سب تو پہلے میں دعا کرنا کہ الہ العالمین جویں سانو تسی اس گھر اندر اکٹھیاں کیتا ہے، اللہ پاک سانو بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ بلکہ آج کل دعا دلوں ہو کے کرو۔ تقریباً مہینہ کو ہے میں اللہ دی توفیق نہ عمرے تو آیا۔ اس چیز دی خوشی ہے کہ عمرہ شروع ہو گیا، لیکن بہت تعداد تھوڑی ہے۔ تقریباً جدوں ساڈا عمرے دا وقت سی انہاں 3 گھنٹے تقریباً ٹائم دیتا، وہ بھی 1100-1200 بندہ ایک وقت عمرہ کر رہا، کتھے 1200 تے کتھے 12 لاکھ۔ دلوں کے دعا کر دیا کرو، اللہ پاک بیت اللہ دیا رونقاں بحال کر دے، اللہ پاک مسجد رسول دیا رونقاں بحال کر دے۔ جنہیں بیمار گھراں چ نے ہسپتالاں چ نے، اللہ اسی قرآن پاک جو پڑھے ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے بیماراں نوں شفا دے دے۔ اور ساڈے علاقے چو جتنے پیارے فوت ہو گئے نے، بالخصوص حضرت الاستاذ شیخی و سیدی حضرت حافظ زبیر علی زئی اور دیگر جتنے بھی نیکوکار وفات پا گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا دے۔ حضرات ذی وقار، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کائنات دے اچھے سچے اللہ دے پسندیدہ برگزیدہ چنیدہ اور کائنات دے بہترین لوگ نے۔ تمہیدی طور تے اچھی طرح بات ذہن چ بٹھا لو کہ کائنات دے بہترین لوگاں تے جڑا بندہ تنقید کردا ہے وہ کائنات دا بدترین انسان ہے۔ کنتم خیر امہ، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کائنات دے بہترین لوگ نے، اور جڑا انہاں ول گستاخی والی انگلی کردا ہے وہ کائنات دا بدترین انسان ہے۔ اور واللہ عالم، میں جنہ کہ دین پڑھے ہے، جڑی گل مینوں سمجھ آئی ہے میں تواڈے نال شیئر کرنا، تواڈے سامنے رکھنا، چونکہ تواڈا ذوق بھی علمی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے وجود دا انکار یا انہاں دے شان دا انکار یا انہاں دے جنتی ہون دا انکار،
یہ سراسر قرآن دا انکار ہے، رسول پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا انکار ہے، اور دین اسلام دا انکار ہے۔ پورے دین اور رسول پاک علیہ السلام دی رسالت اور قرآن پاک دی اساس بنیاد یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ ایک موٹی جی گل میں تواڈے کولوں پوچھنا، تانوں پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ اب پھر بول دے رہے ہو تاکہ میں ڈریا ڈریا آواز نہ کرا۔ اچھا اردو میں کر دیتا ہوں، نہیں آپ اکیلے کی وجہ سے اردو میں کروں؟ چلو کوئی بات نہیں، آپ کی جرت میں بھی پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں بھائی بیان اردو میں ہو کہ پنجابی؟ اردو والا ہاتھ کھڑا کرو، اردو والا، اردو والا چلے نیچے کر لیں، نیچے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، بات نہ تو اردو کی ہے، نہ عربی کی ہے، نہ انگلش کی ہے، بات تو سمجھ آنی چاہیے نا جی۔ تو انشاءاللہ ہم اردو میں بات کرتے ہیں۔ بس ایک دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں خیر کی بات کرنے کی، سننے سنانے کی، اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ خود صحابہ بنے ہیں یا ان کو قرآن نے صحابہ بنایا ہے؟ بھئی موٹی سی بات ہے، کوئی منطق نہیں، فلسفہ نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ خود صحابہ بنے ہیں یا ان کو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ بنایا ہے؟ کوئی صحابی خود صحابی بنا ہے یا اسے اسلام نے صحابی بنایا ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، یہ ایک موٹی سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، بڑا زندیق اور ملحد قسم کا اسلام دشمن انسان ہے۔ اس کا دین سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ میں قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں، ترجمہ بھی پڑھاتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ ترجمہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ میں نے جو قرآن شریف پڑھا ہے، مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ سارا قرآن یہ صحابہ کے کردار کو بیان کرتا ہے، یا صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، یا صحابہ کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ صحابہ کے چلنے کا ذکر قرآن میں کہاں؟ قرآن میں بولے کہاں؟ صحابہ کے جہاد کا ذکر۔ اچھا ایک میری بات سنیں، ادھر دیکھیں، سبحان اللہ، نہ مجھے آہستہ چاہیے، نہ اونچی چاہیے، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ناری۔ جو سبحان اللہ بے ساختہ آ جائے تو وہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ہانا میں جواب اسی لیے آپ سے میں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ بات کو سمجھ رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ جو پروگرام ہے نا، ان کو آپ ایک کلاس بنائیں، صرف خطیب بولتا رہے، بڑکیں دڑکیں مارتا رہے اور بات اوپر سے باہر چلی جائے، یہ بھی کوئی خطابت نہیں ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ ہانا میں مجھے جواب دینا ہے، اور آواز کو بھی آپ نے دھیما رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح بات آپ کے قلوب میں راسخ ہو جائے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ صحابہ کے چلنے کا ذکر کہاں ہے؟ جہاد کا ذکر، صحابہ کی تہجد کا ذکر، صحابہ کی نمازوں کا ذکر، صحابہ کی مسکراہٹ کا ذکر، صحابہ کے مقدس آنسوؤں کا ذکر۔ تو میں نے اس میں بڑا غور کیا جی، صحابہ کا انکار، بھئی یہ قرآن کے پاروں کا انکار ہے، قرآن کی آیات کا انکار ہے، اور قرآن پاک کا انکار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے کردار کا انکار۔ بلکہ میں تو ایک دفعہ حیران ہوا، ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، بڑی آپ کی توجہ چاہیے۔ تو جناب علیہ السلام نے سارے گھروں میں پیغام بھیجا کہ اس مہمان کے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے 9 حجرے تھے، 9 ازواج مطہرات تھیں، 9 گھرانوں میں سے یہ جواب آیا کہ گھر میں فقر و فاقے اور غربت کی حالت یہ ہے کہ ایک مہمان کا بھی کھانا موجود ہے۔ یہاں میں رک کر آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ مجھے توجہ دیں۔ یہ میرا جملہ نا کاپی پہ جا کے آپ لکھ لینا۔ نبی علیہ السلام کے 9 حجرے ہیں اور فقر و فاقے اور غربت کی حالت یہ ہے کہ ایک مہمان کا کھانا بھی موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ غریب ہونا عیب نہیں ہے، حرام خور ہونا عیب ہے۔
بھی آپ کی تنخواہ 8,000 ہے 10,000 ہے، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ایڑی اٹھا کے چلا کریں، اللہ کا تو آپ پہ بڑا فضل ہے، اللہ نے آپ کو لقمہ حرام سے بچا دیا ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ غریب لوگ بڑے سہمے گھبرائے پریشان رہتے ہیں، بھی کیوں؟ اللہ کا تو آپ پہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو لقمہ حرام سے بچا۔ اور میں واللہ العظیم باوضو مسجد میں بیٹھا آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا کو بہت بڑی عزت اور کامیابی کی نشانی ہوتی تو سب سے زیادہ سونا رسول اللہ کے گھروں میں ہوتا، سب سے زیادہ قیمتی ہیرے موتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں ہوتے۔ اس لیے اگر یہ طلبہ میری بات سن رہے ہیں، مساجد کے ائمہ میری بات سن رہے ہیں، بیٹا کبھی اپنی تنخواہ کی قلت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اس بات پہ شکر ادا کرو اللہ پاک نے آپ کو دین کا پہرے دار بنا دیا، دین کا چوکیدار بنا دیا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اسلام ایسے ہے کہ پھر میں ان کو اپنے گھر میں لے جاتا ہوں، میں ان کی خدمت کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ لے جائیں۔ وہ رسول پاک علیہ السلام کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، گھر والی کو بتلایا کہ ہم کتنی عزت والے لوگ ہیں، آج ہمارے گھر رسول پاک علیہ السلام کا مہمان ہے تو اس کی خدمت کرو۔ اب گھر والی کہنے لگی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا کھانا ہے، اور وہ بھی شام کا بچوں کا کھانا ہے شام کے لیے، اور تو گھر میں کچھ نہیں۔ اب یہ دیکھیں صحابی غریب ہے، مہمان کا کھانا اس کے گھر میں بھی، لیکن دیکھیں دل کا کتنا سخی ہے، دل کا کتنا امیر ہے، اکرام ضیف کی کتنی قدر ہے۔ اپنی گھر والی کو کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ہم بھی بھوکے سو جائیں گے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیں گے، یہ جو بچوں کے حصے کا کھانا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اچھا جی، زندگی کا کوئی نہیں پتا کہ دوبارہ ہم نے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس کی روشنی میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں دے، تو مہمان کی مہمان نوازی دل کی خوشی سے کیا کریں۔ یقین مانے جو بندہ اپنی طاقت ہمت بساط سے بڑھ کر دل کی خوشی سے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ کبھی دل میں لالچ رکھ کے مہمان نوازی نہیں کرنی۔ واقف نواقف، تعرفہ او لا تعرفہ، آپ پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، مہمان کو دل کی خوشی سے کھلانا۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں، ادھر دیکھیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، خود آپ دودھ پتی پیا کریں، اور مہمان کو جب آپ دودھ پتی پلاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ملائی بھی ڈال دیا کریں۔ خود بے شک سوکھی روٹی کھا لیا کریں، اگر گھر میں دیسی گھی ہے تو تھوڑا سا گھی روٹی کو لگا دیا کریں۔ جو میرے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ فیصل آباد سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، کوئی راز کی بات ہمیں بتاؤ، اور جاؤ میرے بھائیو، پورے دین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دل کی خوشی سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا آپ کا کام ہے، دونوں جہانوں کے خزانے بن مانگے عطا کر دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، وہ کھانا سامنے آ گیا اور انہوں نے نا وہ لائٹ دیا بند کر دیا، تو اب وہ مہمان کھانا کھا رہے ہیں۔ میں بات آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے چلنے کا ذکر قرآن میں، بیٹھنے کا ذکر قرآن میں، تہجد کا ذکر قرآن میں، ذکر کا ذکر قرآن میں، جہاد کا ذکر قرآن میں، قیام کا ذکر قرآن میں۔ اب یہاں دیکھیں مدینہ شہر ہے، چھوٹا سا کوٹھا ہے، کوئی موبائل کیمرہ بھی نہیں ہے، ویڈیو بھی وہاں نہیں ہے، ایک نبی علیہ السلام کا صحابی دوسرے کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اللہ پاک کتنی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے، اور کتنی محبت کے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں ان پر۔ اگلے دن کا سورج بعد میں چڑھا ہے، صحابی کی مہمان نوازی کو اللہ پاک نے قرآن بنا کر پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دیا۔ تو میں تمہیدی طور پہ آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جی یہ ایک بہت ملحدانہ اور بہت
بدترین سا ایک لب و لہجہ شروع ہو گیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حب صحابہ اہل بیت پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ موت دے کے اللہ جنت میں ہم سب کو ان پاک باز ہستیوں کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے. دوسری بات میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ کرنی ہے، اور یہ آپ نے پورے حضروں میں بات کرنی ہے. اچھا بھائی، موبائل سے کھیلنا چھوڑ دیں، دین کی بات سننا یہ زیادہ عزت والی بات ہے. موبائل کو جیب میں رکھیں اور توجہ میری طرف رکھیں. اب کوئی بندہ موبائل کے ساتھ نہ کھیلے. کچھ ساتھیوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ موبائل بار بار دیکھتے ہیں، اچھی بات نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے. جو بندہ پروگرام میں نہیں آیا، میرے علماء بیٹھے ہیں، شیخ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، آپ اس پہ بڑے سے بڑا فتویٰ یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ محروم ہے جی. تو جو آ کر بھی اس کی توجہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے یا ٹیک لگا کے غافل ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں ظالم کہا جا سکتا ہے کہ قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور وہ اعراض کر رہے ہیں، اور اعراض کو سینگ لگے ہوتے ہیں. تو بس میں بہت مختصر انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، آپ مجھے توجہ دیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آج کا ہمارا مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول کر کے اللہ ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف نہ کرنا، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان پروگراموں میں صرف بخشش نہیں ملتی، صرف قبولیت نہیں ملتی، صرف رحمت نہیں ملتی. یہ ایسے مقدس پروگرام ہوتے ہیں کہ اللہ ان پروگراموں کی برکت سے اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کائنات کے چنیدہ لوگ، پسندیدہ لوگ، برگزیدہ لوگ. ہماری دعوت یہ ہے، یہ آپ نے حضروں میں بھی بات کرنی ہے، پورا ضلع اٹک میں آپ نے یہ میسج پھیلانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ضرور کرو. نبی علیہ السلام سے محبت کرنا جزو ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت نہیں ہے تو سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہماری صدا یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرو، لیکن اسی طرح محبت کرو جس طرح رسول پاک علیہ السلام سے ساتھ محبت رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کی ہے. اپنی مرضی کرنی تو اتنی سی بات ہے جی، اس میں جھگڑنے والی بات کون سی ہے؟ کیوں صحابہ کرام کی طرح رسول پاک سے ہم نے محبت کی؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے. سب بولے علم بھی ہم سے. اور دوسری بات سمجھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی ہم سے زیادہ ہے. حضروں میں کون سا بندہ ہے، ضلع اٹک میں کون سا بندہ ہے جو بازو نکال کر مجھے یہ بات کہے کہ جی میں سیدنا ابو بکر سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرتا ہوں؟ پاکستان میں کون سا ایسا عاشق ہے، کون سا ایسا کلمہ گو ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہے جی میرا علم سیدنا ابو بکر سے زیادہ ہے، میری محبت سیدنا ابو بکر سے زیادہ ہے، یا حضرت بلال سے محبت میری زیادہ ہے؟ جب کوئی بندہ ہاتھ نکال کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر میرے پیارے بھائی عملی زندگی میں آپ ان پاک باز ہستیوں کی طرح رسول اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان، اگر تمہاری محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہوئی تو ہم آپ کو بخشش بھی کریں گے، رحمت بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے. اور اگر آپ نے ان لوگوں کو معیار ایمان نہ سمجھا، معیار محبت نہ سمجھا، تو پھر آپ بدبختی کی زندگی بسر کریں گے. اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے محبت کی ہے؟ میں سب سے پہلی ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں، توجہ دیں مجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ آپ نے قبر پہ دیے نہیں جلانے، صحابہ آپ نے قبروں کو پکا نہیں بنانا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. صحابہ اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کرے، عیسائیوں کا بیڑا غرق کرے، انہوں نے ولیوں نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آپ لوگوں نے قبروں پہ مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبروں پہ دیے نہیں جلانے.
آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت رجال کی کتابوں میں دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور مل کے بولے مجھے بتائیں کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی کی قبر کو پکا بنایا؟ آہستہ بولتے ہیں، خیر ہے، اگر سچی بات ہے تو سارے بولیں، دھیمی آواز میں بولیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ کسی صحابی نے کسی صحابی کی قبر کو پکا بنایا؟ جناب علیہ السلام کی کسی بیٹی کی قبر کو پکا بنایا؟ کسی بیوی کی قبر کو پکا بنایا؟ تو بھئی اگر آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سلسلے کیوں شروع کر دیے ہیں؟ پھر آپ نے یہ کیوں سلسلے شروع کر دیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پوچھو علماء سے، 24 گھنٹوں میں ایک کھجور چوس چوس کے گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن قبروں کی نظروں نیاز کھاتے۔ تبھی تو اللہ نے کہا ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، صحیح سند کے ساتھ پڑھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ جہاد کے لیے گئے، صحابہ نے ایک علاقہ فتح کیا، وہاں بڑی ایک قبر انہوں نے دریافت کی، بہت دراز قامت ہے ماشاءاللہ، قبر بھی بہت لمبی ہے، قد بھی بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے سیدنا عمر کو خط لکھا کہ حضرت عمر، ہم نے ایک قبر پائی ہے فلاں علاقہ میں، لمبی دراز قامت قبر ہے، اور میت جو ہے ان کا بھی قد بڑا دراز ہے، بتائیے ہم نے اس قبر کا کیا کرنا ہے، اس میت کا کیا کرنا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، ایسے کرو کہ یہاں سے میت پاک کو نکالو اور کسی نامعلوم جگہ پہ جا کے دفن کر دو، تاکہ لوگ اس کو سجدہ گاہ نہ بنائیں، تاکہ لوگ یہاں نذرانے لے کر نہ آئیں، تاکہ لوگ اس پہ چڑھاوے نہ چڑھیں۔ نبی من الانبیاء، یہ پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کی قبر ہے، یہ عام انسان کی میت پاک نہیں ہے، یہ کسی نبی کی میت پاک ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، ہم نے وہاں سے اس میت کو نکالا اور نامعلوم جگہ پہ جا کے ہم نے دفن کر دیا، چند صحابہ کے علاوہ اس قبر کا کسی کو علم نہیں تھا۔ مل کے بولے، صحابہ نے کسی نبی کی قبر کو بھی پختہ بنایا؟ کسی نبی کی قبر پہ بھی دربار مزار بنایا؟ حالانکہ تاریخی احوال آپ شیخ صاحب سے پوچھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چندے کی بڑی ضرورت تھی، مال کی بڑی ضرورت تھی، اسلام پھیل رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھیں، اور مالی معاملات کی ایک بہت زیادہ ضرورت بھی ہوتی تھی، لیکن حضرات صحابہ کرام نے کسی بھی قبر کو نہ سجدہ گاہ بنایا، نہ نذرانے کی جگہ بنایا، نہ دیے جلائے، نہ مجاور بن کے بیٹھے۔ یہی میرے پیارے بھائیوں ہماری دعوت ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرح محبت کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نبی علیہ السلام کے سب صحابہ اعلیٰ درجے کے توحید پرست تھے۔ اونچی بولو، قبروں کے پجاری۔ اس میں فرقہ واریت والی کون سی بات ہے؟ بھئی ہماری دعوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو عقیدے کے باب میں اسی طرح نبی علیہ السلام سے محبت کرو جیسے صحابہ نے محبت کی ہے۔ اچھا، نماز کا معاملہ دیکھ لیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے 7 باتیں کی۔ کتنے باتیں کی؟ اچھا، یہ روایت مشکات میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، تمام کتب سے میں اس کے سارے طرق اکٹھے کر کے نا، جہاں جہاں جن جن الفاظ کی زیادتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پورا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحابی آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے 7 عذر ہیں۔ پہلا عذر یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری ہڈیاں لاغر ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے۔ چوتھی بات یہ ہے رستے میں درندے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے اللہ کے نبی میں آنکھوں سے نبی نہ ہوں۔ اور ساتویں بات یہ ہے لیس لی قائد یقودنی، میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد میں لے کے آئے۔ یار یہاں ایک دعا کر دو، جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو نیک بیٹے عطا فرمائے، اور جن کے بچے ہیں اللہ ان کے بچوں کو دین کا امام بنائے۔ 7 باتیں کی، بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں لاغر ہو چکی ہیں، گھر مسجد نبوی سے دور ہے، راستے میں درندے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، وَأَنَا رَجُلٌ أَعْمَى، آنکھوں سے نبی نہ ہوں، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي، کوئی مجھے لانے والا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اجازت دے دیں، نماز کی چھٹی نہیں مانگتا، نماز پڑھوں گا، بس اتنی اجازت دے دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو پتہ ہے نا نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے صحابی مسجد نبی سے باہر جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، صحابی کو بھیجا ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے دوبارہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتسمع صوت المؤذن فی البیت الذی انت فی، ایک بات بتاؤ، جس گھر میں رہتے ہو وہاں پر تمہارے کانوں میں میرے بلال کی اذان کی آواز پڑتی ہے؟ حضروں کے رہنے والوں کوئی بہانہ نہیں ہے، جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں ہے، اس صحابہ کی زندگی میں جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے۔ اتسمع صوت المؤذن فی البیت الذی انت فی، وہ جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ جی اللہ کے نبی سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فحی حلن فاتحہ فاجب، اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد میں آ کے تمہارا نماز پڑھنا لازم ہے، فرض ہے اور تجھ پر ضروری ہے۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھیں، ہم تو علماء کرام سے وہ مسئلے سننا چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہیں، جو ہماری تجارت کے مطابق ہیں، جو ہماری عادتوں کے مطابق ہے۔ کوئی مولانا صاحب ہمارے مزاج کے خلاف فتویٰ دے دیں، ہماری سہولت کے خلاف فتویٰ دے دیں، ہمارے کاروبار کے خلاف فتویٰ دے دیں۔ میں نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے وہ حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں، مدرسے کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی عادت نہیں چھوڑتے۔ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے مجھے ابھی اجازت دی ہے، یہ کیا بات ہوئی، ابھی آپ نے مجھے اجازت دی ہے اور ابھی آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں آ کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ کوئی تنگی نہیں ہے دل میں۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، اذان کے وقت مسجد میں آ گئے، اذان کے بعد مسجد میں آ گئے، پھر آ گئے، پھر آ گئے، پھر آ گئے، تمام نمازیں جماعت کے ساتھ، اذان کے ساتھ، اذان سے پہلے، اذان کے بعد۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا اتنا احترام کیا ہے، نماز سے اتنا پیار کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کا جذبہ دیکھ کر، ان کا شوق دیکھ کر حضرت بلال کے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد نبی کا مؤذن بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ علماء سے آپ پوچھ لیں، غالباً میں نے بخاری میں کہیں پڑھا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو مؤذن بنا دیا، اور جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پر گئے، جو کہہ رہا تھا میرا بیٹا نہیں، میری آنکھیں نہیں، سانپ ہیں، درندے ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، ہڈیاں میری جواب دے گئی ہیں، اللہ کے نبی میں بوڑھا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا، حدیث بیان کی، اتنا حیا کیا پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا، آپ نے مسجد کا مؤذن بھی بنا دیا۔ جب نبی پاک غزوہ تبوک پر گیا تو اپنے مصلی کا امام بھی اس نبی نے صحابی کو بنا دیا۔ میرا آپ کا کیا نبی علیہ السلام سے تعلق ہے؟ جو بندہ صبح 8 بجے اپنا بستر چھوڑتا ہے اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کبھی چکھی نہیں، مجھے بتائیں اس کا نبی پاک کی ولادت سے کیا تعلق ہے، سیرت سے کیا تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی آمد کا اس نے کیا مقصد سمجھا ہے؟
اگر آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں جی عقیدہ توحید کی غیرت ہونی چاہیے، جان سے زیادہ نماز سے پیار کرو۔ میں نے کئی بابے دیکھے ہیں، کئی بزرگ دیکھے ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا، وہ اندھیرے میں گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، بچے ہاتھ جوڑتے ہیں بابا گھر میں نماز پڑھ لے، نہیں پڑھتا۔ یہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جانا ہے۔ آج کل کے ہٹے کٹے نوجوان، مہمان آیا تو نماز گئی، بازار گیا تو نماز گئی۔ یہ آپ کو پنجاب کی ایک بات سنا، مجھے ایک عورت کا ٹیلی فون آیا، مجھے کہنے لگی قاری صاحب میرا نا ایک نماز فجر کا موضوع بڑا معروف ہے یوٹیوب پہ، نماز فجر کی اہمیت۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے بھی نماز فجر شروع کر دی، تو میں جب اچھی طرح میں پابند ہوگی تو میں نے اپنے خاوند کو بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک دو دفعہ میں نے اٹھایا، وہ نہ اٹھا، تو ایک دفعہ رات کو سوتے مجھے پتہ کیا کہتا ہے، اگر تو نے اب مجھے صبح اٹھایا تو میں نے تیرا منہ توڑ دینا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو مسلمان اپنی بیوی کو رات یہ کہہ کر سوتا ہے کہ اگر تو نے مجھے صبح اٹھایا تو میں نے تیرا منہ توڑ دینا ہے، مجھے بتاؤ یہ کس جنگل کا درندہ ہے؟ کیا رسول پاک کے امتی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا رسول پاک کی سیرت کو سمجھنے سیکھنے والوں کا یہ کردار ہے؟ پوچھیں علماء کرام سے، خبیث ہے وہ انسان، خبیث النفس ہے جو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر نہیں پڑھتا۔ فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر کے ایسے بندے کو گندا کر دیا ہے جس نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اگر رسول پاک علیہ السلام سے آپ کو محبت ہے، آپ کی سیرت سے محبت ہے، تو عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی بنیاد یہ نماز ہے۔ آپ ماشاءاللہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو مزید انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ میں نماز فجر پڑھنے کی توفیق دے، اللہ مسجد الرسول میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، آپ کی سیرت کو سمجھا ہے، مانا ہے اور ماننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ جب مکان فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو مکان کے پیسے ملتے تھے 500 درہم۔ کتنا؟ پھر بولو۔ حضرت کے ہمسائے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، حسب ما اتذکر۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ آپ یہ مکان مجھے دے دیں۔ حضرت ابو رافع نے فرمایا کہ دیکھیں جی مجھے اس کے 500 درہم ملتے ہیں، آپ مجھے 500 درہم دے دیں، میں آپ کو مکان دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی دیکھیں میرے پاس 500 درہم نہیں ہے، میرے پاس ہیں 400 درہم۔ کتنے؟ اور وہ بھی میں توڑ توڑ کے دوں گا، کئی مہینوں میں دوں گا، یک مشت میں نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ آگے جو فرمایا سنیے ان کا جواب۔ فرمانے لگے تو میرا ہمسایہ ہے، تو میرا پڑوسی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکان بیچو دکان بیچو تو سب سے پہلے اس کو کس پہ پیش کرو؟ پڑوسی۔ اگر پڑوسی رکھ لے تو باہر بیچنے کی اجازت ہے؟ مجھے 500 درہم باہر سے ملتا ہے، تو مجھے 400 دے رہا ہے، توڑ کے دے رہا ہے، جاؤ توڑ کے دے دینا 400 درہم، یہ مکان 400 درہم میں رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں نے 100 درہم کو قربان کر دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 100 درہم چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر۔ اچھا جی ہم نے 100 درہم کیا چھوڑنا ہے؟ شیخ صاحب حضروں کا تو مجھے نہیں پتا، ضلع اٹک کا مجھے نہیں پتا، میں آپ کو پنجاب فیصل آباد کی بات سنا دیتا ہوں۔ ہم نے 100 درہم کیا چھوڑنا ہے؟ میں بڑے بڑے دینداروں کو جانتا ہوں جو اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی ان کو نہیں دیتے۔
ایک عورت کو ہم ملنے کے لیے گئے، دینی بہن تھی ہماری، کہنے لگی قاری صاحب میرا سکا بھائی نہیں مجھ سے بلاتا، بہت عرصہ ہو گیا، کوئی صلہ رحمی پر بھی تقریر کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھ سے کفر ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کفر ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ابا جی کو فوت ہوئے نا کئی سال ہو گئے، تو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو میں نے کہا بھائی ابا جی کی جائیداد سے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دے۔ میں نے مانگا ہے، اس نے موڈ بنا لیا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اگر تو مجھے بھائی سمجھتی تو مجھ سے حصہ مانگتی۔ ڈاکوؤں سے بدتر ہے وہ انسان جو اپنی بہن کا حق مارتا ہے، بیٹی کا حق۔ کس مولانا صاحب نے آپ کو یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیٹی کو جہیز دے دیا جائے تو وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملتا؟ بہنوں کا لوگ حق مار رہے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں شیخ، تو میرا نکاح ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو 15 سال کے بعد یاد ہے؟ کہنے لگی میری بات تو سنو۔ میں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگی شادی کو 15 سال ہو گیا پر میرے خامد نے آج کے دن تک میرا حق مہر نہیں دیا۔ اور بھائی ہم نے 100 درہم کیا چھوڑنا ہے؟ میرا درد دل بھی سنو، ہم نے 100 درہم کیا چھوڑنا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی ہر 20-25 دن کے بعد 100 روپیہ اپنی جیب سے دے کر رسول پاک علیہ السلام کی سنت کا قتل کرواتے ہیں۔ اور کم از کم ایسا نائی ڈھونڈ لے جو حجام نائی تو اسے 100 روپیہ 50 روپیہ 75 روپیہ حق حلال کی کمائی کما کر رسول پاک علیہ السلام کی سنت کا قتل کرواتا ہے ہر 20-25 دن کے بعد۔ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، یہ تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ داڑھی میں دین ہے، کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی فرض ہے کہ یہ شاعر میں شامل ہے، یہ سنت میں شامل ہے۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے جی اگر یہ بال اچھے نہ ہوتے تو رسول پاک علیہ السلام کے چہرے پہ کبھی نہ ہوتے۔ بھائی جب آپ نے مرنا ہے نا، چاچے بابے تائے سب نے تیرا چہرہ ہی دیکھنا ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ تو یاد رکھنا حوض کوثر پر بھی رسول اللہ نے تیرا چہرہ ہی دیکھنا ہے۔ صرف بیوی کی خاطر، صرف معاشرے کی خاطر؟ اگر رسول پاک علیہ السلام کی سیرت سے پیار ہے تو ہمارا پیغام یہ ہے جی عقیدے کے معاملہ میں رسول اللہ کی سیرت اپنائیں، نماز کے معاملے میں رسول اللہ کی سیرت اپنائیں، اور بھائی لین دین کے معاملے میں رسول اللہ کی سیرت اپنائیں۔ آپ رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں، سر کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، آپ کو یہ تمام سنتیں مبارک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کو ڈھونڈ کر اس پہ عمل کریں۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احدا، بھئی آج کے بعد تو نے کسی کو گالی نہیں دینی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اپنی آخر عمر میں کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے نا کہ کسی کو گالی نہیں دینی، فما سببت بعدہ انسان ولا حیوان ولا بعیر ولا شاتا، جب سے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی، انسان تو انسان، میں نے ساری زندگی کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں، میری طرف دیکھے اور سوچے کیا ہم نے بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی؟ یہ تو ستی اپنی ساس کو گندی گالیاں دیتا ہے، سسر کو گندی گالیاں دیتا ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ جوان بیٹی اس نے تیرے بستر کی زینت بنائی ہے اس لیے گندی گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کئی بدبخت درندے دیکھے ہیں جو سکی بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں، بیوی کو گندیاں گالیاں دیتے ہیں، بیوی کو گندی گالی۔ بھائی جان یہ سیرت کے پروگرام کو موج ملہ نہیں ہے، حافظ شیر محمد الاثری حافظہ اللہ اور ان کی یہ پوری ٹیم، واللہ یہ ایک فکر ہے، ایک منہج ہے، ایک انقلاب ہے، ایک تبدیلی ہے۔ میں نے دیکھا جو پچھلے ربیع الاول میں سود خور تھا وہ آج بھی سود خور ہے، پچھلے ربیع الاول میں حرام خور تھا آج بھی حرام خور ہے، ایک انچ اس کی سیرت میں تبدیلی نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں، ایک طالب علم کی نا استاد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بلکہ کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، بھئی علم کسی کی جاگیر ہے، اختلاف تو ہو جاتا ہے۔ اب اس شاگرد کا استاد سے اختلاف ہوا، حاجی صاحب میں نے ان کانوں سے سنا اس نے اپنے استاد کو اتنی
اتنی گندی 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 گالیاں دیں جو گندی گالیاں کافر بھی نہیں نکالتے. دیکھیں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو کیسے اپنایا. کہتے ہیں فما سببت بعدہ انسان ولا حیوانا. اخلاقیات کے معاملہ میں ہم نے رسول دیکھے ماشاءاللہ یہاں پر تو ایک پورا سسٹم ہے نا. آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, لائبریری ہے, دن رات تحقیقی کام ہو رہا ہے اور شعبہ حفظ میں بچے پڑھ رہے ہیں. مدارس پہ خرچ کریں, مدرسوں پہ خرچ کریں, ایسے مرکزوں کو مضبوط کریں. میں آپ کو بخاری شریف سے ایک واقعہ سناتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے اعلان کیا صحابہ مجھے چندہ چاہیے. کوئی نبی علیہ السلام کے پاس ستو لے کے آ رہا ہے, کوئی کھجورے لے کے آ رہا ہے, کوئی گندم لے کے آ رہا ہے, کوئی درہم و دینار لے کے. ڈیر لگ گیا نبی علیہ السلام کے سامنے. ایک غریب سے صحابی تھے, حضروں کے رہنے والوں ذرا مجھے توجہ دینا. غریب سے صحابی تھے, گھر میں گئے ان کو کچھ نہیں ملا. سوچ سوچ کے کہنے لگے چلو ایک رات کا ٹائم ابھی باقی ہے, ایسے کرتا ہوں کہ کسی باغ میں جا کے رات مزدوری کر لیتا ہوں, جو مزدوری ملے گی صبح جا کر رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دوں. یہودی کے باغ میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے بھائی میں ساری رات تیرے باغ کی کھجوریں چن دیتا ہوں, تیرے باغ کی صفائی ستھرائی کر دیتا ہوں, جون سا مرضی مجھ سے کام کروا لو, پر صبح مجھے خالی نہ جانے دینا. میں نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے, کچھ نہ کچھ مجھے ضرور دینا. ساری رات اس یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے رہے, دیہڑی کرتے رہے, ساری رات وہاں گزارتے رہے. صبح ہوئی تو اس نے چند کھجوریں دی, وہ اٹھا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھ دی اور کہنے لگے اللہ کے نبی ان کو تھوڑا نہ سمجھنا, ان کھجوروں کی خاطر میں ساری رات مزدوری کرتا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ کھجوریں پکڑ لو, ادھر میری طرف دیکھو. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں پکڑ لو, ڈھیر کے کونے پہ نہ رکھنا, کھجوریں پکڑ لو, پورے ڈھیر پہ ایک ایک کر کے رکھتے جاؤ, پورے ڈھیر پہ ان کو بکھیر دو تاکہ اللہ پورے ڈھیر کو برکتوں والا بنا دے. اور نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہو تو غریب کے جذبات کی قدر کرنا سیکھو, غریب کے جذبات کی قدر کرنا سیکھو. ہر چیز گاڑی نہیں ہے, ہر چیز بنگلہ نہیں ہے, ہر چیز عہدہ نہیں ہے. ساری رات باغ میں مزدوری کرتے رہے اور جو ملا وہ رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. آپ بھی اپنے حق حلال کی جو کمائی ہے وہ حدیث کے طالب علموں پہ خرچ کیا کریں, قرآن کے طالب علموں پہ خرچ کیا کریں. الحاد ہے, الحاد کفر ہے. سیدنا صدیق کی صداقت پہ حملہ ہے, سیدنا عمر کی عدالت میں حملہ ہے, اور ہمیں کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے, ہمیں کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میں آپ کو صحیح مسلم کے آخری صفحے پڑھ کے سناتا ہوں. جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا آپ ان کا کردار دیکھیں, اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ایک مالدار صحابی نے نا ایک غریب صحابی کو پیسے دیے قرض پہ. یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں. اب جب قرض واپس دینے کا وقت آ گیا تو غریب صحابی سے نا وہ پیسے نہ بن پائے, بڑے پریشان ہوئے. اب قرض لینے والا صحابی ان کے دروازے پہ آ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ آواز پہچان کر پچھلے کمرے میں جا کر چھپ گئے. اچھا وہ پھر آئے, وہ پھر چھپ گئے. ثالثہ اب الرابعہ, تیسری یا چوتھی دفعہ پھر آئے, پھر انہوں نے آواز پہچانی, پچھلے کمرے میں چھپ گئے. جس طرح یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, ان کا غالباً بچہ یا بانجا یا بھتیجا بیٹا باہر کھیل رہا تھا, تو اس نے کہا انکل پاپا جو ہیں ہمارے بڑے جو ہیں جب آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا تو وہ پچھلے کمرے میں جا کے چھپ جاتے ہیں, تو ابھی بھی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ پچھلے کمرے میں جا کے چھپ گئے. یہاں ایک دعا کرو, اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو عزت کا روزگار نصیب فرمائے. انہوں نے آواز لگائی بھائی باہر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, میں نے پہچان لیا ہے, آ جاؤ تیرے بچے نے مجھے بتا دیا ہے. وہ صحابی گھر سے باہر نکلے, ایسے نظریں جھکائی ہوئی ہیں, بھائی پیسے کیوں نہیں دیتے؟
تو نبی علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے بھائی اللہ کے رسول السلام نے جھوٹ کو حرام کر دیا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے بڑی کوشش کی، کہیں سے کوئی مزدوری نہیں ملی، کوئی دیہڑی نہیں ملی، بڑی ہمت کوشش کرتا رہا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں باہر اس لیے نہیں نکلتا تھا کہ آپ کا سامنا کروں گا، کوئی وعدہ خلافی ہو جائے گی، کوئی بات میں اونچ نیچ ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے وعدہ خلافی سے بھی منع کیا ہے، جھوٹ سے بھی منع کیا ہے، تیرے میں نے پیسے دینے ہیں، ڈر کا مارا اندر چھپ جاتا تھا، تو مجھے تھوڑی سی اور فرصت دے دو۔ وہ صحابی کہنے لگے اچھا میری وجہ سے تجھے اتنی تکلیف پہنچی ہے؟ وہ معاہدہ لے کے آؤ، قرض والا معاہدہ۔ وہ آ گیا، اس پہ قلم پھیر دیا، اس کو مٹا دیا اور کہنے لگے آج کے بعد اگر تیرے پاس قرض ہوا، پیسے ہوئے تو دے دینا، ورنہ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من انذر موسرا، جو کسی تنگ دست کو قرض معاف کرے گا اللہ کل قیامت کے روز اسے معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ بھائی یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو اپنا حق چھوڑ دینا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ جب حضرت مستح، جب منافقوں نے وہ تہمت لگائی تھی تو حضرت مستح بھی ان تہمت لگانے والوں کی جو وسوسات تھے ان کا شکار ہو گئے۔ خالہ زاد بھائی تھے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت نے فرمایا واللہ لا انفق علی مستح شیئا ابدا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے مستح پر ایک ذرہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ اتنا غصہ، قسم اٹھائی اور کہا میں نے ایک ذرہ بھی نہیں دینا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے، اللہ پیسہ روپیہ دے تو اکڑنا نہیں چاہیے، بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، غرباء سے درگزری کرنی چاہیے، تو حضرت ابو بکر نے خرچہ جاری کر دیا اور قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ خرچہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، آخری دم اور سانس تک کبھی میں مستح کا خرچہ بند ہی نہیں کروں گا۔ ہمارے تو لوگ سال سال گزار دیتے ہیں، کئی کئی مہینے گزار دیتے ہیں، دل نرم نہیں ہوتے، دل صاف نہیں ہوتے۔ اور یقین مانے مجھے سیدنا ابو بکر کی قول، بھائی دیکھیں میں یہ آپ کو واقعات بتا رہا ہوں نا، یہ سیرت کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو مانا ہے۔ ایک دفعہ یہ بھی واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مسجد نبوی کے خطبے نصیب کرے، سب بول رہے ہیں اللہ آپ کو مسجد نبوی کے خطبے نصیب کرے۔ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے سیدنا ابو بکر نے کہا کہ صدقے کے کچھ اونٹ آئے ہیں اور ہم مدینے کے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک غریب بیٹھا تھا، جب اس نے یہ سنا نا، جمعے کے فوراً بعد دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو جا کے کہنے لگا اللہ کی بندی، اللہ نے ہمارے لگتا ہے دن پھیر دیے ہیں، مدینے میں کچھ صدقے کے اونٹ آ گئے ہیں تو وہ ہمیں بھی مل جائیں گے، سواری کا کام دے گا وہ اونٹ ہمیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دن پھیر دے گا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ کوئی بندہ اونٹوں کے باڑے میں نہ آئے جب تک ہم نام نہ بولیں اور جب تک ہم اعلان نہ کریں۔ ان کی علی کہہ لگے حضرت صاحب اعلان نہ، انتظار نہ کرتے رہنا، یہ رسی پکڑو اور جاؤ اور جا کے نا ایک اونٹ لے آؤ، توجہ رکھنا۔ رسی پکڑی، اونٹوں کے باڑے میں چلے گئے، سیدنا ابو بکر بھی کھڑے ہیں، سیدنا عمر بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا امیر المومنین تھے، استاد تھے، معلم تھے، بڑے تھے، ادب سکھانے کے لیے وہی رسی پکڑی اور اس کی کمر پہ دے ماری اور کہا جب ہم نے کہا تھا کہ جلد بازی نہیں کرنی، نام بولا تو آنا ہے، تو پہلے کیوں آیا؟ وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابو بکر نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ جس کی کمر پہ میں نے رسی ماری ہے، مہار ماری ہے۔ وہ بندہ آ گیا، حضرت نے وہ مہار اسے پکڑائی اور آگے ایک طریق صاحب جملہ بولا، کہنے لگے جس طرح میں نے یہ تیری کمر پہ ماری ہے اسی طرح یہ مہار میری کمر پہ مار۔ فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، فمن لی من اللہ یوم القیامہ، اسی طرح یہ مہار میری کمر پہ دے مارو، کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا۔ بس میرے پیارے بھائیو، آج کا ہم نے جو پروگرام رکھا ہے نا،
اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دوں ایک جملے میں. اگر اللہ نے آپ کو اونچا قد دیا ہے نا تو چھوٹے قد والے کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اور اللہ نے اگر تجھے پیسہ دیا ہے تو غریب کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اور اللہ نے اگر تجھے عمل دیا ہے، علم دیا ہے، عہدہ دیا ہے، بے سہارا کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اگر کسی نے دنیا میں کسی کو ناجائز تھپڑ بھی لگایا ہوگا اس وقت تک وہ قدم نہیں اٹھا پائے گا، حرکت دے پائے گا جب تک بدلہ نہ دے گا، قصاص میں تھپڑ نہیں کھائے گا. سیدنا عمر کہنے لگے کہ حضرت آپ وقت کے خلیفہ ہیں، یہ کیسی سنت جاری کر رہے ہیں کہ ایک عام بندہ اٹھ کے آپ سے بدلہ لے گا؟ فرمایا عمر کل قیامت والے دن ابو بکر کا بدلہ ابو بکر نے دینا، عمر میں نہیں دینا، خاموش ہو جاؤ. اچھا وہ نا مہار نہیں پکڑتا تھا، حضرت پکڑاتے تھے، وہ پکڑتا نہیں تھا. حضرت نے کیا کیا، 5 دینار اسے دیے، 1 سواری دی اور 1 چادر دی، اور اس وقت تک اس غریب کو جانے نہیں دیا جب تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ نے آج آپ ہمیں عزت دی ہے، میں نے کئی لوگوں کو پتہ کیا سنا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جی ایم پی اے میرے ہاتھ میں ہے، ایم این اے میرے ہاتھ میں ہے، ایس ایچ او میرے ہاتھ میں ہے، فلاں میرے ہاتھ میں ہے. اللہ سے ڈر جا، جب اللہ نے تجھے پکڑا تو تیرا ہاتھ بھی نہیں رہنا، تیرا ہاتھ بھی نہیں رہنا. اچھا مجھے بتاؤ حضروں کے رہنے والوں، میرے آخری جملے سننا. میری راتیں اگر جیلوں میں نہیں گزر رہی، آپ کی راتیں اگر جیلوں میں نہیں گزر رہی، میری اور آپ کی راتیں اگر ہسپتالوں میں نہیں گزر رہی، تو کیا خیال ہے ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے ہمیں پہلی صف میں آ کے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا مجھے اللہ نے آزادی اس لیے دی ہے کہ مہمان آئے نماز گئی، نیند آئے نماز گئی، بازار گیا نماز گئی؟ کیا مجھے اللہ نے جوانی، پیسہ، روپیہ، گاڑی، عزت، شان و شوکت اس لیے دی ہے کہ میں جس کو چاہوں جہاں چاہوں ذلیل کروں، طنز کروں، تان کروں، گالی دوں؟ کیا اللہ نے مجھے طاقت اس لیے دی ہے؟ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار لوگ، اللہ کی قسم ان کی زبانیں تیشوں کا کام کرتی ہیں، کلہاڑوں کا کام کرتی ہیں، کوئی نرمی نہیں ہے ان کے رویے میں، کوئی محبت نہیں ہے ان کی زبان میں. تو ہمیں 1000 دفعہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ علم بھی میرے پاس امانت ہے، یہ عمل اللہ نے مجھے اگر دولت دی ہے، اگر پیسہ روپیہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تو مجھے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مینو کسی دی کی پرواہ ہے، ویکھ لیں گے جو ہوئے گی. نا ایسی باتیں نہیں کرتے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر بھائی ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی آپ بھول تو نہیں گئے؟ وہ میں نے بات یہ کی تھی کہ اگر ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو ہم نے نبی علیہ السلام سے پیار ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کے ساتھ پیار آپ کے صحابہ نے کیا. اچھا ادھر دیکھیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے جی کیوں، اسی طرح پیار کیوں کرنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے جی اس لیے کہ ان کا علم بھی ہم سے زیادہ ہے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہم سے. یہ جو کچھ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے ملک پاکستان میں، میں ہر مسلمان سے اور ذمہ دار پاکستانی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ انداز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا؟ کیا یہ حضرت عمر کا انداز تھا؟ یار ادھر دیکھو، یہ بھنگڑے، یہ ڈانس، یہ ناچ گانا، یہ رستے بلاک کرنا، بھائی یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. بھائی یہ صحابہ کا طریقہ. اس میں کون سی جھگڑے والی بات ہے؟ کون سی فرقہ وریت والی بات ہے؟ یہ ان کے انداز نہیں ہے، یہ ان کے طور طریقے نہیں ہیں.
وہ تو عقیدے میں نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث پہ عمل کرتے تھے، وہ تو نماز کے معاملے میں ایک ایک حدیث پہ عمل کرتے تھے، وہ تو اخلاق کے معاملے میں ایک ایک حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ جہاں رسول پاک علیہ السلام کی حدیث آ جاتی تھی، مل کے بولے نبی علیہ السلام کے صحابہ اپنا آرام دیکھتے، اپنی سہولت دیکھتے۔ اور جس صحابی نے کہا تھا میں گھر میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے کتنے عذر پیش کیے تھے؟ پھر بولو اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مجھے بتائیں کیا آپ نے دیا اپنی بیٹی کو؟ اگر آپ کی بیٹی فجر کے وقت نہیں اٹھتی، کیا کروں میں تیرے بچے کی BSc MSc بڑی تو ایڈی اٹھا کے کہتا ہے کہ میرا بچہ فلاں جگہ پہ افسر ہے، اگر وہ فجر کا نماز نہیں ہے میں کیا کروں؟ اس کی افسری جائے، اس کی افسری چولہے میں۔ نمازیں چھوڑ کر، حلال چھوڑ کر، دین چھوڑ کر ہمیں یہ دنیا کی افسری نہیں چاہیے۔ سب سے بڑا افسر وہ ہے جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، 50,000 روپے ہے، وہ بڑا کامیاب ہے؟ پوچھ لیں شیخ صاحب سے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مالدار انسان وہ ہے جو فجر کی نماز سے پہلے فجر کی 2 سنتیں شوق کے ساتھ پڑھتا ہے۔ 10 لاکھ ماہانہ لینے والا بھی فجر کی 2 سنتیں پڑھنے والے کے شان کا مقابلہ کر سکتا، اور 10 لاکھ تو کچھ نہیں ہے، 10 کروڑ لینے والا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ان نیک اعمال میں آگے بڑھو، ان نیک اعمال میں آگے بڑھو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کی فجر کی سنتے رہ جائیں تو آپ کا چہرہ مرجھا جائے، اف اوہو انا للہ انا للہ، یار آج میری فجر کی سنتے رہ گئی، میں فجر کے بعد پڑھوں گا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھوں گا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے آگے، حدیث کے آگے سب کچھ لٹا دیتے تھے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں محبت اور ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں مل کر، یا الہ العالمین ہمیں ساری زندگی نبی علیہ السلام سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی پاک سے محبت فرمائی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، میرے پیارے بھائیوں اس بندے کی نبی علیہ السلام سے کیا محبت ہے جس کو ہم حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرا امام نہیں مانتا، جی میری فقہ نہیں مانتی، جی میرا فلاں بزرگ نہیں مانتا، جی میرا فلاں نہیں مانتا۔ بھئی تو نے رسول پاک کی کیا قدر کی ہے؟ تو نے رسول پاک کی شان کو کیا جانا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی چھوٹے کو بڑے کو پیش کرتا ہے، اس نے رسول اللہ کی سیرت کو نہیں سمجھا، آپ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔